حاضر نے مجھے چند کلاموں کی فرمائش کی ہے، میں وہی کلام پیش کر دیتا ہوں اور اس کے چیدہ چیدہ اشعار آپ سارے شامل ہو جائیے۔ سائیاں نظرِ کرم دی کر سو گیا وے، سائیاں نظرِ کرم دی کر سو گیا وے، سون عرض میری سون عرض میری، سائیاں نظرِ کرم سائیاں نظرِ کرم سائیاں نظرِ کرم، میں تدریدیاں سن لے، میں تدریدیاں سن لے، آشان تیری تو آری جاوے، تدریدیاں سن لے، آشان تیری تو آری جاوے، نظرا اپنی رکھ سونے ہمیں زینو، نظرا اپنی رکھ سونے ہمیں، سون عرض میری سون عرض میری، سائیاں نظرِ کرم سائیاں نظرِ کرم، لال مادے جھولی چپا دے، لال مادے جھولی چپا دے، دکھڑے جگ دے سارے مٹا دے، میری خالی جھولی پر سونے ہمیں، میری خالی جھولی پر سونے ہمیں، سون عرض میری سون عرض میری، سائیاں نظرِ کرم سائیاں نظرِ کرم، شادی جند دے جان تسی ہو، شادی جند دے جان تسی ہو، سجدہ دین ایمان تسی ہو، سارے ہوتے سونے ہمیں تارے ہوتے، یا رسول اللہ، کیوں کہوں بے کس ہونے، کیوں کہوں بے بس ہونے، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف اعدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود برکارے ہونے، سونے ہمیں تارے ہونے، جدو تیرا غلام کہاں مان، کیوں کس دا خوف کہاں
سن میری سایہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے اور اس میں ایک تاریخ آتی ہے 25 سفر المظفر. اس میں غلامان اعلیٰ حضرت اس سے اعلیٰ حضرت کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سال تو اعلیٰ حضرت کا 60 سالہ جشن ہے. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کا کلام میں پیش کرتا ہوں. میں فرمائش میں لکھا نہیں تھا، بھول گئے ہوں گے، پر میں ضرور اس کلام کو پیش کرتا ہوں. آپ سارے اس کلام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا، دل میں نور بھی آئے گا. فرماتے ہیں اور مجھے یقین ہے آپ کی سبحان اللہ کی اونچی آوازیں بھی آئیں گی، بات اتنی اعلیٰ ہے. فرماتے ہیں نعمتیں بانٹنا یہ گوشت کا دوتھڑا ہوتا ہے دل یا دل کسی اور شے کا نام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دل اسے کہتے ہیں اور یہ ہمارے شاموں کے اوپر جو سر ہے آپ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سر کسے کہتے ہیں. اگر بات سمجھو تو جواب آئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول لگا سر گئے وہ سے جو تیرے قدموں پہ قربان دریا سر گئے وہ سے جو تیرے قدموں پہ قربان دریا
का बाप भी मानेगा। क्योंकि दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, आप ही की खुशी आपका कहा होगा। फकत इतना सबब है इत्मीनान बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे, फिर ना माने आका, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे। और तुम वो भाई नकीब अभी कह रहे थे ना कि कुछ लोग कहते हैं दो शहजादे ने, मैंने पीछे आवाज दी थी उनको गई थी, मैंने कहा कुछ लोग नहीं वहाबी कहते हैं। यहाँ पे बात है वो मौला हुसैन की शान में भोंक रहा है खोल कर, तो हम क्यों ना बताएं कि तुम कौन हो। वो कह रहे शहजादे, वो अभी हसीब को जन्नत में डालने के चक्कर में अभी उसका अमीरुल मोमिनीन बना रहे हैं, वो कभी क्या बना रहे हैं कभी क्या बना, खानदान एक ही है ना, अल्लाह हम लोगों की साइड तो लेता है ना, बंदा हम लोगों की साइड लेता है। हाँ तो ये औलादे ही यजीद की है, ये औलादे ही, हाँ अल्लाह इनका हशर यजीद के साथ करे, हमारा हशर मौला हुसैन के साथ करे। आला हज़रत इन्हें कह रहे हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही और नजदीयों कलमा पढ़ाने का भी एहसान कराया। नजदीयों कलमा पढ़ाने का भी एहसान कराया। एक उर्दू का जुमला समझते हो शायद, उसे अपना वो कहते हैं तुफ, क्या कहते हैं तुफ, यानी अजीब है ये। जब कोई ऐसी बात करनी हो तो उर्दू में कहते हैं तुफ, क्या कहते हैं तुफ। अब सुनो क्या कह रहे हैं आला हज़रत, तुफ ये मुनकिर नहीं समझा, आवाज बहुत ही ऊंची होती। तुफ़े मुनकिर ये बड़ा जोश तासुब आखिर नतीजा क्या निकला, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। भीड़ में हाथ से कम वक्त के
بڑا تعصبی ہے یہ. شاہ جی آپ دیکھا نا ابھی کتنا تعصبی ہے. ابھی آئے صاحب وہ ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا. شاہ صاحب نے کہا ان سے پوچھ لیتے وہ پکا وابی تھا یا ابھی اس سے پچھلے سیکٹر میں پکا. تو جب شاہ جی نے شیشہ کھولا تو ہم نے اس سے پوچھا بھی ہمیں قادریہ مسجد جانا ہے. اس نے بہت ہی بھوٹی ڈانس کر دیا. جی جی تو اپنے شاہ صاحب کہنے لگے آگے حافظی یہ بابی ہے. ہاں میں نے کہا وہ تو اندازہ ہو ہی گیا. ورنہ اب سے آدمی سن کر ایمان والا تو خوش ہوتا ہے, وہ تو خوش ہوتا ہے. یہ کبھی کہتے ہیں جنتی دروازہ لگا لیا, کیا ہے؟ میں نے کہا کیا نہیں ہے, جنتی دروازہ نہیں ہے. کہتے ہیں عجیب بات ہے, گزرو جنت ملے گی. میں نے کہا ملے گی تجھے نہیں مومن کو. کبھی کہتے ہیں مولا کے نام کا شربت بنایا, ہم نے کہا بنایا. کبھی کہتے ہیں نماز کے بعد سلام کیوں پڑھا ہاتھ باندھ کر. کبھی کہتے ہیں انگوٹھا کیوں چوما. کبھی کہتے ہیں سادات آئے پاؤں کیوں چومے. کبھی کہتے ہیں ولیوں کے دربار پر گئے چادر کیوں چومی. بڑا تعصبی ہو گیا. کوئی ولی سے محبت کرنے لگا, یہ بھونکنے لگا کیوں 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 کیوں. نتیجہ کیا نکلا؟ بھیڑ میں ہاتھ سے آنکھ سے کوئی کاجل چرا سکتا ہے اندر. امام فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے چور ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, کیا یہ چور بلا کے ہیں؟ بس سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. بھیڑ میں ہاتھ سے
اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ایک کلام جس کا مجھے حکم ملا ہے پیش کرتا ہوں۔ شروع میں یہ حکم مجھے ملا تھا، میرے پڑھنے سے پہلے پر بھول گیا اور مجھے یاد آ گیا یہ کلام پیش کرتا ہوں۔ اور غالباً یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی میں نے پڑھا تھا، ہاں اسی مسجد شریف میں، آج پھر پڑھتا ہوں۔ اللہ کرے دیکھو یہ بھی اللہ ہی کا گھر ہے، مسجد شریف میں اللہ کا گھر ہے، اور جو دعا ہے وہ بھی اللہ کے گھر ہی کی ہے اور بیت اللہ شریف کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بلایا اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، دربار یہ کیسا ہے، پیشان سے پہلے دربار یہ کیسا ہے، پیشان سے پہلے سجدے میں جھکایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کرم کرنا۔ سب نے کہنا ہے اب آگے کی دعا، ہر سال بلا لینا، اللہ کرم کرنا، ہر سال بلا لینا، ہر دل کی تمنا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، بولو سبحان اللہ۔ جس کی توجہ ادھر ہے وہ تو بولے سبحان اللہ۔ کعبے کے چار کونے ہیں، چار میں سے شاعر نے ذکر کیا دو کا، کہتا ہے وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، میرے گھر کونے کو چوما ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، بولو نا اللہ نے بلایا ہے، جس کا دل کہتا ہے مولا بلائے گا بولے گا اللہ نے بلایا ہے، بولا اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، سجدے میں اجاگر ہے اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں سناگر ہے اور سامنے کعبہ ہے، مولا نے نوازا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، حضور کا حاضر
پیے کوئی اسی زمزم میں جنت گئے اسی زمزم میں کوثر گئے اللہ نے بلایا ہے یا اللہ ان سب کو بلا لے بولو تو صحیح اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں کلام کی فرمائش ہے اقبال عظیم کا کلام ہے جانتے ہیں نا اقبال عظیم کو آپ جان جائیں گے اقبال عظیم کون یہ اقبال عظیم کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی پردیسیاں میری مجھ سے لے کر اپنے دام میں اس کو چھپا لی وہ عطا جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی کیا خبر کیا سزا مجھے جو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی میں مدینے سے کیا آ گیا زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر سما سونا سونا گھر کے باغ سما خالی خالی ایک مرتبہ درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے میرے لجپال نبی میرے دردار دوا دینا لجپال نبی دوا دینا لجپال نبی
جدوں کی چلے جانے والے مدینے کے آقا ہمیں بھی بلا کہ دنیا مجھے بے سہارا نہ سمجھے زمانے کی گردش کا مانا نہ سمجھ میری لاج گیا تیرے گوانے مدینے کے آقا مجھے بھی بلا اس لیے مل جائے گھر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مدینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے دل رونائے چھا دے جدوں لوگ مدینہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے معراج کا سماع کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھائے کہ کیا بات گئے انسانوں یا آقا دربار دکھا دینا انسانوں یا آقا دربار دکھا دینا
تیب سب کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے. آمین آمین. خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمان رضوی علی رحمان آپ کا یہ شعر ہے اور آپ کا خیال دیکھیں آپ کیا لکھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے, خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے. آجا ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں, ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. کتے آدھے ہمیں تیبار کتے آدھے پیدا چل بٹھا ایسا سے
बस के धुल एहसान उठाना न पड़े कल्ब खुद आईना बन जाए मैं इतना देखो बोलो अब तो बस जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो सारी मस्ती मदीने की गलियों में है सारे का सारा मदीने में है मेरे गुलाम तो बस जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जान गए जब तो बस तेरी धुन है मदीना उसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी करूं मैंने भी मदीना देख लिया मैंने भी मदीना देख लिया मैंने भी मदीना देख लिया हमने भी मदीना देख लिया तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिस देखने को जन्नत वो मदीना ले आए हैं अब तो बस तेरी धुन है मदीना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दोनों आलम के सरकार आ जाइए फिर भी दो शेर पढ़ते हैं 14वीं रात जिसको चाहा था सुभान पढ़ने से मसले हल होते हैं सुभान अल्लाह बेशक ऐसा आप सुन्नी गम में जिक्र मुस्तफा करता है गम दूर होता है खुशी में करता है इजाफा होता है वाह सुभान बोलिए सुभान सुभान अल्लाह बहुत सारी फरमाइशें तो नहीं पूरी हो सकती जी मैं एक से दो आतिया कलाम और पेश करता हूँ फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मनक़ब शरीफ और फिर सलाम के साथ मैं फिर अपने उरूज पर बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी मर्जी की भी पढ़ ये अपनी मर्जी ही से पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह फरमाइश तो होती है अलबत्ता अपनी मर्जी ही से जी माशाअल्लाह तो पूरी होती है वाह वाह सुभान अल्लाह खैर ये कलाम जो आपने फरमाइश की मैं ये मेरा पसंदीदा कलाम है सुभान अल्लाह बगैर दीदार मुश्ताक गैर नज़र दोनों आलम के सरकार आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए अब तो आ जाइए अब तो आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ
سب نے کہنا ہے آ جائیے پر آپ یہ منقبہ شریف سنیے اور ایک منقبہ شریف کی فرمائش ہے لال جواز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پیش کرتا ہوں یہ آپ میری فرمائش پر سن لیجیے بسم اللہ سبحان اللہ ارشاد میں نے بھی آپ کی تقریباً فرمائش اب یہ ایک کلام آپ میری فرمائش پر سنیں روشن حسین سے ہے چراغان اولیاء روشن حسین سے گئے چراغان اولیاء سرسبز گئے انہی سے گلستان اولیاء آپ نے اولیاء کہنا ہے آخر میں سرسبز گئے انہی سے گلستان مولا علی کا ایسا نگینہ حسین ہے سبحان اللہ آپ سمجھ رہے ہیں نا سبحان اللہ آواز بھی دل کھول کر ہے سبحان اللہ یہ اپنا گھٹ گھٹ کے نہیں اور اونچا کرو بہت قیمتی شعر ہے یہ سبحان اللہ بہت قیمتی ٹھیک ہو گیا ارشاد بہت توجہ سے سنو تو آپ کا دل خود انشاءاللہ بولے گا مولا علی کا ایسا نگینہ حسین ہے کعبہ اگر علی ہے مدینہ حسین ہے کعبہ اگر علی ہے مدینہ شاہ صاحب ایک شعر میں دو شہزادوں کی بات سبحان اللہ یعنی دو اماموں کی شان ایک لائن ہے کیا بات ہے سبحان اللہ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے سبحان اللہ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی یاد کر دے گا مشکل کشا ہوئے جو میرا بھائی پریشان آیا گئے پریشان بیٹا ہے دل و دماغ میں خیالات ہیں یہ شعر وظیفے کی نیت سے پڑھ لے انشاءاللہ مسئلہ ختم ہوگا دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے مشکل
شاعر کیا کہہ رہا ہے ارشاد خواجہ کا یہ پیام بنا میں حسین ہے خواجہ کا یہ پیام بنا میں حسین ہے ہم چشتیاں غلام غلام حسین ہے ہم چشتیاں غلام غلام حسین نعرہ حیدری نعرہ حیدری عام کی بات نہیں ہو رہی شاہ صاحب خواص کی بات ہو رہی ہے خواص خاص لوگوں کی بات کیا ہے عشق ان کا حاصل ایمان اولیاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان اولیاء سارے بولو ایمان اولیاء ایمان اولیاء کی بات ہو رہی ہے عشق ان کا حاصل ایمان اولیاء اور عشق ہے میرا میرے سلطان اولیاء اور عشق ہے میرا میرے سلطان اولیاء ایک لائن سارے مل کر پڑھ لو دوبارہ اور ایسے ہی ہم پڑھ سکتے ہیں بغیر مائک کے وظیفے کے مشکل کشا کے یاد کرو مشکل کشا کے سب پڑھو مشکل کشا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھو مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے مولا حسن مولا حسین مولا زین العابدین اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا نور بنت نور زوج نور ام نور نور سبحان اللہ کیا بات نور مطلق کی کنیز اللہ لانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولا موسیٰ کاظم تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ
شان اہل بیت جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تدبیر سے ظاہر شان اہل بیت بولو تیری نسل پاک میں اچھا بچہ نور کا ہو میں نور تیرا نور کا دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے. جس کو وظیفہ یاد ہو گیا وہ ارے اور اسی شعر پر میری حاضری انشاءاللہ میں مکمل کر لوں گا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے. ہاتھ جوڑ کے کہو مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. شاہ مرکا شیر یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. دیکھو مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. علی علی امام ملست و منم غلام علی ہزار جان کی نامی فدا مقام علی. دیکھو مشکل کشا